السلام علیکم میرے دوستوں اور بھائیوں، آج جب ہم کوٹ بیلے کی طرف گوسلوں کی چٹھا سے کوٹ بیلے کی طرف جا رہے تھے، اس راستے پہ جو تکلیف جو ہم نے دیکھی اور ساتھ ہمارے ریٹائر میجر ظفر اللہ چٹھا صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ ہم نے ہر صورتحال پر کوٹ بیلہ کے لوگوں کو ملنا ہے، ان کی خیر و خیریت کا پتہ کرنا ہے اور جو ہو سکا ان کی مدد کرنی ہے۔ تو ہم نے ان کو بتایا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ جا نہیں سکتے، راستہ بڑا خراب ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ چلیں۔ جب ہم وہاں سے چلے گاؤں سے تو دوسرے گاؤں کے لیے نکلے کوٹ بیلہ کے، تو جیسے ہم نکلے تو ہمارا ٹریکٹر پھنس گیا۔ یہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ٹریکٹر پھنسا ہوا ہے۔ اس صورتحال میں پھر دوسرا ٹریکٹر کو منگوایا گیا اور دوسرے ٹریکٹر کے آنے کے بعد دو ٹریکٹروں کو لگا کر ہم کوٹ بیلہ کے راستے پہ چل پڑے۔ راستے پہ چلتے چلتے جو ہم نے صورتحال دیکھی، یہ قریباً راستہ بنتا ہے 1 کلومیٹر سے زیادہ، تو 1.5-2 کلومیٹر کے درمیان یہ راستہ ہے ہمارے گاؤں سے کوٹ بیلے کا۔ یہ بالکل دریا کے کنارے پہ واقع ہے۔ تو یقین جانے راستے پہ چلتے چلتے یہ ابھی 2 میرے بھائی ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں کہ یہ ہمارے پیچھے پیچھے اپنے جانوروں کے لیے کوئی چارہ یعنی کہ کوئی ونڈا وغیرہ لے کر آ رہے تھے۔ تو دیکھا کہ ان کی حالت جس طریقے سے وہ دونوں بھائی اپنے جانوروں کے لیے کہیں سے جو وہ چوکر وغیرہ جو ہم اپنے جانوروں کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ لے کے آ رہا تھا۔ تو جو راستے میں جو صورتحال ہم نے دیکھی وہ میں آپ کو یہ لائیو ویڈیو میں دکھا رہا ہوں۔ ہزاروں ایکڑ زمین تباہ اور برباد ہو گئی، ہزاروں ایکڑ دان کی فصل تباہ، جو لگی ہوئی دان کی فصل تھی وہ تباہ ہو گئی۔ جو ابھی گاؤں پہنچیں گے جو صورتحال ہوئی وہ بھی آپ کو ساری انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا، کیونکہ حالات ہی اس سیلاب نے اس طرح کے کر دیے ہیں کہ لوگوں کا معاشی حال بری طرح تباہ برباد ہو گیا۔ کسان تو پہلے ہی مرا ہوا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی جو ہمارے مسلمانوں پہ عذاب نازل ہوا ہے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ چاروں طرف رقبہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، تباہی مچ گئی ہے۔ کوئی ایسی جگہ نہیں بچی جہاں پہ کوئی فصل کھڑی ہو، اور جو ہزاروں ایکڑوں کے حساب سے دریا زمین بہا کر لے گیا وہ علیحدہ بات ہے۔ تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ کیوں نہ آج تک اس گاؤں کے بارے میں سوچا گیا، کیوں نہ آج تک اس گاؤں کے بارے میں سوچا گیا، کیوں نہ ان کے لیے حفاظتی انتظام آج تک کیا جا سکے کسی بھی دور میں۔ کیا کسان اسی طرح مرتا رہے گا؟ اگر یہ شہر والے لوگ جو بیٹھ کر گھر میں اناج کھاتے ہیں نا، یہ اگر درد سمجھے نا کسان کا، جب صبح خالی پیٹ کسان اٹھ کر اپنے جانوروں کے لیے چارہ کاٹنے کے لیے چلا جاتا ہے، فصلوں کی دیکھ بھال کے لیے چلا جاتا ہے، اور ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ انہوں نے رات کو 1 روپیہ جیب میں نہیں لے کے آنا، اس کا سارا دار و مدار اس فصل اور جانور کے اوپر ہوتا ہے۔ اگر وہ دودھ دے رہا ہے تو وہ اپنے بچوں کے لیے استعمال کر رہا ہے،
اس میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ اس کو کھال چوکر ڈال کے وہ اس کو فروخت کر سکے۔ یاد رکھیے گا اگر کسان نے یہ کام کرنا چھوڑ دیا، جو کسان کا شہروں میں بیٹھ کر مذاق اڑاتے ہیں، وہ یاد رکھیے گا وہ ناج کے ایک ایک دانے کو ترس جائیں گے۔ تو لہذا میری اس وقت تمام بحیثیت لوگوں سے اپیل ہے کہ کسی کے اوپر بے شک نہ اعتبار کریں، لیکن جو دریاؤں کے کنارے متاثر لوگ ہوئے ہیں ان کے گاؤں میں ایک ایک گاؤں کو بھی جا کر چیک کریں کہ کیا وہ مالی طور پر ابھی خوشحال رہ گئے ہیں یا ان کے گھر بچے ہیں۔ آج وقت ہے ان لوگوں کی ہیلپ کرنے کا۔ اور آخری سوال اپنے ہر سرکار سے، حکومت سے، کہ کیوں نہیں جو دریا کے کنارے پہ لوگ رہتے ہیں کیوں نہیں ان کے لیے فاصلی بندوں کا آج تک کام ہوا، کیوں نہیں فاصلی بند باندھے کے؟ کیا ان کو ہم نے یہاں پہ اسی لیے ان لوگوں کی کوئی زندگی نہیں ہے؟ ان لوگوں کا کوئی کیوں وہ کدھر جائیں؟ بات تو یہ کرنے کی ہے وہ کدھر جائیں؟ نہ تو ان کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ وہ اپنی زمینیں بیچ کر یورپ چلے جائیں، کیونکہ یورپ تو وہ جا نہیں سکتے، کیونکہ جو ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں نے تو ہمارے ملک کی تباہی کر دی ہے، کیونکہ ان کے اپنے پیٹ ہی نہیں بھرتے تو انہوں نے ہم غریبوں کا کیا کرنا ہے۔ اس لیے بھائی جان تمام اہل حیثیت لوگوں سے گزارش ہے کہ سیالکوٹ سے لے کر جنگ تک جتنے بھی گاؤں متاثر ہوئے ہیں ان کے بارے میں ضرور سوچیں، ان کی ہیلپ کریں جتنی ہو سکتی ہے تاکہ وہ اپنا زندگی کی گزر بسر کر سکے۔ اگلی ویڈیو میں آپ کو جب گاؤں پہنچیں گے تو اس کے بارے میں جو صورتحال ہوئی، لوگوں کے مسائل، وہ سارے میں دکھاؤں گا۔ اس ویڈیو میں فی الحال یہی میں آپ کو راستے کے بارے میں کہ آج تک کیوں نہیں کسی حکومت نے ان لوگوں کے بارے میں سوچا اور کیوں نہیں اس طرف توجہ کہ دیہاتوں میں بھی لوگ رہتے ہیں، انسان ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ، نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو ملتے ہیں۔